سن سبحان اللہ تین بھائی نے موت دا ویلا آ گیا تے تانوں پتہ ہے جدوں موت دا ویلا آوے پھر بندہ چاہتا ہے کہ میرے جڑے قریبی نے میرے کول ہون چند گلاں کراں بندے نوں پتہ لگ جاتا ہے ہن جان دا ویلا آ گیا مومن نوں پتہ لگ جاتا ہے وقت وفات یہ پتہ لگ جاتا ہے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں انہوں خود نوں بھی خبر ہو جاتی ہے ویلا قریب آ گیا قریبیاں نوں بلاوندا ہے میرے آقا نے فرمایا انہیں اپنے تین بھائیاں نوں جڑے اودے تین بھائی سن مثال لے کے بات سمجھائی سونے دے سمجھان تو بھی سمجھے سبحان اللہ دے حبیب فرماندے نے فرمایا او صحابہ انہیں اپنے ایک بھائی نوں پوچھیا او بھائی سنا میرا وقت اخیر آ گیا ہن میں تر جانا ہے اکھاں بند ہو جانیاں قبر پر میرا سفر جاری ہونے والا وے کی سلوک کرنا ہے میرے نال میرے جان تو بعد میرے نال کی تعامل کرے گا کی سلوک کرے گا وہ جڑا ایک بھائی سی وہ کہنے لگا او بھائی دنیا میں میں تیرا برا ضرور رہا ہوں لیکن جدو تم مرے گا ملک الموت نے آ جانا وے رشتہ تیرا زندگی دا ختم ہو جانا وے تیری روح نکلنی ہے ادھروں روح نکلنی ہے تے ادھروں میں تینوں چھڑ دیا ادھروں تو روح مرے گا تیرے مرن تک میں تیرے نال تیرے مرن تک تیرے نال ایک بھائی کہہ رہے ہیں تیرے مرن تک تیرے نال جی میں تو موت دے منہ میں جائے گا موت دے نو دبوچے گی اس وقت تو بعد تیرا راہ ہو تے میرا راہ ہو ایدہ بھائی ہونا چاہیے نہیں اللہ نے نبی صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ دسو کہ ایجنے بھائی نال تعلق رکھنا چاہیے یاری ہونی چاہیے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایجنا بھائی ہوئے تے بندہ اسلام ہی کرنا دے بندہ ایڈا بے باپ جڑا کہتا ہے کہ تو مرے گا تے میرا کوئی رشتہ نہیں تو اپنے راہ میں اپنے راہ یا رسول اللہ ایک نال تے تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے میرے آقا نے فرمایا اچھا دوسرا بھائی دسا میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ دوسرے بھائی انہوں نے بلایا پوچھیا دے کولو او بھراوا تو دس کی سلوک کرنا ہے دوجا بھائی کہندا ہوے او بھراوا پریشان نہ ہو مرے گا تے میں تیرے نال ہی کھلواں گا تو مر جائے گا میں تیرے کفن دفن دا بھی انتظام کراں گا جیوندیاں تیری تیمارداری بھی کراں گا علاج بھی کراں گا بوقت آخر میرے کو جتنا ہو سکیا میں تعاون کراں گا کفن بھی دیاں گا دفن بھی کراواں گا نماز جنازہ بھی پڑھاں گا تیرے نال نال رواں گا میں قبرستان تک تینوں لے جاواں گا اپنے کلیاں تے چک کے لے جاواں گا اوتھے قبر وچ اتاراں گا مٹی پاواں گا اپنے ہتھی مٹی پاواں گا مٹی پا کے جدو قبر تیار ہو جانی ہے پانی پھل پا کے جدو باقی لوگ واپس آن گے میں بھی واپس آ جاواں گا اور اگے تو جان دے تیرا کام جانے میرا بس ایتھے تک تیرا بھائی چارہ رہنا ہے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ دسو اس بھائی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے نبی دے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پچھلے بھائی نالوں تے چنگا ہے لیکن یہ بھی ساتھ چھڑدا ہے پیا اودے نالوں تے کچھ بہتر لگدا ہے چلو لوا بھی رہے کفن بھی دے رہے انہیں تے سکا جواب دے چھوڑیا نا انہیں آخر تو مریا تے ساڈا رستہ میرے آقا نے فرمایا اچھا آؤ ہم تیسرے بھائی کی کہانی سنو صحابہ لوگ کہتے ہیں میرے آقا نے نامدار فرمایا تیسرے بھائی کو نے بلایا گیا او بھراوا تو دس اور آخری تو بچ گیا ہے انہاں دیاں گلاں تے میں سننیاں اور تو دس تو میرے نال کی سلوک کرنا ہے تیسرا تے آخری بھائی کہتا ہے کرنے والے نو او بھراوا پریشان نہ ہو جب تیری جان نکل گئی ہوے گی میں کول کھلواں گا تیری جان نکلن ویلے بھی آسانی دی کوشش کراں گا تیری جان نکل جاوے گی روح پروار کر جائے گی میں تیرے نال نہ رواں گا ہر مقام دے اوتے میں اس بھائی دی طرح نہیں جڑا تینوں قبر تک چھڑ دے گا نہیں سارے مقام تے نال رواں گا اور کہنے لگا میں قبر دے اندر بھی تیرے نال جاواں گا جڑا تیرا قبر دا ہنیلا ہے اونوں بھی دور کرنے دی کوشش کراں گا ہن ایتھے تک ہی نہیں فرمایا میں اس تو بعد مقام پل صراط دے اوتے بھی جدوں تو گزرے گا اس ویلے بھی میں کوشش کراں گا تینوں گزارن دی مدد کراں گا میں اوتھے بھی تیرے نال تعاون کرنا ہے جدوں میزان تے تیرے عمل دلن گے او بھراوا پریشان نہ ہوئی مینوں اوتھے بھی تو اپنے کندھے نال کندھا ملا کے کھلوتا نظر آوے گا میں
تیرے نال ہی کھلوتا ہوا مینوں تو ویکھےگا میں میزان تے بھی تیری مدد کراں گا جدوں سخت گرمی محشر دے اندر تینوں پیاس لگے گی میں اس ویلے پانی دا تیرے واسطے بندوبست کراں گا او میرے بھراوا صرف پانی دا بھی نہیں میں تیری اور ضروریات نوں بھی پورا کراں گا میں اس ویلے تک تیرے کول جدا نہیں ہوواں گا میں ہمیشہ ہر مشکل گھڑی ویلے تیرا ساتھ دیاں گا جنت دے بوئے تک لے جاواں گا جنت دے اندر تو داخل ہو جاویں گا جدوں تک داخل نہیں ہوے گا میں تیرے نال نال ہی رہنا ہے میرے نبی نے پوچھا توجہ رکھو میرے آقا نے پوچھا صحابہ ہن دسو تیسرے بھائی اور انہاں بھائیاں دا موازنہ کرو نبی دے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ او پہلے دوویں بے وفا نے وفادار تے اے لگدا ہے یاری اے دے نال ہونی چاہیے جڑا جنت دے بوئے تک چھڈ کے آئے ہن آؤ میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ میں دساں او بھائی کیڑے نے فرمایا جڑا پہلا بھائی جنہیں سوکھا جواب دیتا سی جڑا کہنے لگا سی مرے گا تیرا بتا ختم تو اپنے رات میں میرے آقا نے فرمایا او انسان دا مال ہے سوال نہیں سبحان بولو نا نبی نے سمجھان تو بھی صدقے حضرت ابو درداء کہندے نے اللہ دے نبی سامنے مثال دے کے سمجھائی تے اللہ کے نبی فرمایا وہ جڑا برازی نے کہندا سی موت تو بعد ختم اللہ نے حدیث فرمایا وہ تہاڈا مال ہے کی ہے مال جدوں موت آ جاندی ہے پھر ایک ہی کہندا ہے تیرا رستہ ہور میرا رستہ اور میں تیرے نال کوئی تعاون بولو تے صحیح نا کیوں سمجھایا نبی سبحان اللہ سنیا نے بہت بھی سبحان اللہ سمجھ آئی نا بات سبحان اللہ مال اے پڑھائے بندے دا اے مردیاں تک نال ہے پھر جب موت آئی نا انہیں جیب وچ واپس نکل جانا ہے اگلے آپ کٹ لینا ہے بھائی ہن دے نال تیرا تعلق اور ساڈا رشتہ دار بن گیا معاف کرنا ماں جب فوت ہوئے گی نا پیار تے سارے کرتے ہیں پہلے والیاں لگے پڑ گئے کوئی ایک کلو ملتی نہ ہے پیو فوت ہوئے تے جیباں میں ہاتھ مارن گے تے شناختی کارڈ لبن گے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بناونا تے بننا بھی ہے فکر پہ جانی انہاں آپ ہی صفائیاں کر لینیاں تو بھاویں بوجھے بھر کے پیا میں موت ویلے بھی لکو کے رکھے بھی کسی نوں دساں نا انہاں سجن اے جڑا تیرا بھائی ہے نا انہیں آپ ہی نکل جانے نے اپنا چل بھائی تیرا رشتہ ہوں اپنا ہوں اسی کسی اور دے گھر چکے ٹوٹنے ہیں اور گھر جانا ہے عقل مندہ دا کم نہیں اور دنیا تے دل نوڑا اس ووٹی پہ خامد کیتے او اس ووٹی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا وہ دنیا دا مال ہے تیرا بھرا چھٹ گیا انہیں ہوراں نوں جا کے فتنے وچ مبتلا کرنا ہے ہوراں دے جگے برباد کرنے ہوراں نوں پھساونا ہے اے کوٹھیاں رک گئیاں اے بنگلے رک گئے ساریاں جائیداداں رک گئیاں کسے بھی ساریاں تیرے بس منہ موڑیا ہن میں بات لمبی نہ کرا دوسری بات میرے آقا نے فرمایا جڑا دوسرا بھرا ہے نا فرمایا وہ رشتے دار نے وہ پتو ہے وہ ماں ہے وہ باپ ہے وہ بھائی نے قریبی نے انہاں کی کرنا ہے جدوں فوت ہوئے گا یہ نال ہون گے جنازہ بھی پڑھاؤ گے اتھرو بھی بہاؤ گے سبحان اللہ تینوں جھکن گے کندھے بھی دیں گے بھج بھج کے جی کندھا دینا سنت ہے جی ایک بات کرا سیانے کہتے ہیں زندگی یہ کندھے دھکے مارتا ہے آج تو یہ کندھے تو چکنا چاہتا ہے جب کندھے کی لوڑ سی ادو تے سہارا دیتا کوئی نہیں آج آپ جی میرا برا ہے میں کندھا دے لین دو آخری ویلے میرے کندھے تے سوار ہو گئے میں کہ جب یہ جیودیا نہیں توڑ سکتا سی اس ویلے کتنے سے کندھے دینا مرنے کے بعد کندھا دینا بڑا آسان کام ہے یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے جب کندھے کی ضرورت ہو بھائی اس وقت کندھا دینا بڑا مشکل ہے
دعا کر اس ویلے تیرا بندہ بھائی واسطے ظاہر ہوئے. اچھا توجہ بھائی, یہ رشتہ دار, میرے نبی فرمایا رشتہ دار نے انہیں دفنانا بھی ہے. یہ بھائی وہ دا بھائی دفن کر کے مٹی پا کے واپس آ گئے. ہوں ایک کچھ نہیں کرتے, ہوں بہت تو بہت یہ کرنے کے پیچھے دعائیں مغفرت ہوئے. دعائیں مغفرت دا میت نو ضرور فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. قربانی کرن گے, فاتحہ پڑھن گے. ہوں بچ تے نہیں جا سکتے نا قبر میں کی بنتا ہے. کس نے پتا ہے جیوندے کی جان سار مویا دی ایتھے او جانے جو مردا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی بھائی ہے. صحابہ کیوں پچھلے نال چلتے ہیں. آخری بھائی کیڑا سی؟ میرے نبی نے فرمایا تواڈا نیک عمل ہے. وہ تواڈا جیڑا کہندا سی پریشان نہ ہوئی قبر دے وچ نہیں جاواں گا. میرا مطلب ہے جیڑا نیک عمل ہے, جی اللہ واسطے نماز پڑھی, اللہ واسطے روزہ رکھیا, اللہ واسطے صدقہ خیرات کیتا, اللہ واسطے یتیماں دی مدد کیتی, اللہ واسطے غریباں دی مدد کیتی, اللہ واسطے بیوہ عورتاں نوں سہارا دتا, اللہ واسطے مخلوق انسانیت دی خیر خواہی کیتی. ہونی اللہ واسطے چاہیے, شہرت واسطے نہیں. یہ جیڑا بھی تیرا عمل ہے چھوٹے تو چھوٹا عمل, انہیں ساتھ نہیں چھڑنا. یہ کہے گا میں قبر چ بھی جانا ہے, اور صراط تے بھی کھلونا ہے, میزان تے بھی کھلونا ہے. میں کوشش کراں گا جنت تک چڑھ کے آواں گا. سبحان اللہ. جب میرے نبی نے صحابہ کو سمجھایا کہ آج بھی اسلام بھائی ہے, صحابہ نے سنیا ایک جڑے دوسرے بھائی نے نا انہاں نال کوئی رشتہ ویسے ہی چھڑ دینا چاہیے. یاری پکی یہ نال آنی چاہیے جڑا قبر وچ بھی نال ہے تے جنت وچ بھی نال ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر کسی کو یہ فکر ہونی ہے بھئی جان کی چھٹنی ہے, لیکن جن نے ایتھے زندگی نبی کی شریعت کے مطابق گزار کے سونے عمل کیتے ہیں انہوں پریشانی نہیں ہونی, بلکہ اللہ انہوں اتھے یہ درجہ عطا فرماوے گا. وہ دوجیاں نو بھی لبے گا کہ میرا تعلق آیا مل جاوے, اج وہ دی سفارش کر دے. آؤ میری قرآن دی آیات کو مد نظر رکھو, سونے دے اس فرمان کو سامنے رکھو. یہ دونوں بھرا بے وفا نے, مال بھی بے وفا ہے تے سارے رشتے بھی دنیا تک نے. یہ مطلب یہ نہ سمجھو جدو ہے بے وفا نے ہونا پر ماں کی بھی قدر کوئی نہیں کرنی, باپ بھی چھڑ دینا نہیں. وہ شریعت ہے. مطلب یہ سمجھان کا بھی ذہن سے رکھنا ہے کہ سارے چھوڑ دینا ہے تے قبر میں صرف اور صرف کنے نہیں چھڑنا, آمالے وہ بولے تھے صحیح نا, نبی کی محبت سونے نہیں چھڑنا, سونے کے تعلق نہیں چھڑنا. ہر کسی نے اکھا بند ہو تک لینا ہے. اس فرمان کا یہ مطلب نہیں لینا کہ بالکل باقی رشتے ختم کر دو, نہیں. وہ بھی شریعت کا حکم ہے. اللہ کے نبی نے بات سمجھائی, وہ بھی ایسا عمل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو نا, پھر ادھر فرمایا جا رہے ہے جنت ہے. سبحان اللہ. ماں جنت کا بناروں کا تواڈی جنت بھی ہے تواڈی. کہ ماں باپ دا رشتہ داراں دا تو سارا اسلام کے مطابق کیتا جا رہا ہے. لیکن اس فرمان وچ بات یہ سمجھائی کہ انہاں دی وفا صرف محدود ہے, انہاں دی وفا دنیا تک ہے.
تے نیک عمل تے امام الانبیاء دی وفا حشر تک رہے سبحان اللہ جڑے کہندے سی مران گے روایت تے کچھ ختم کر رہے ہیں سمجھنے دی کوشش سبحان اللہ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کہنی پترا تو میرے کو پہلے نہ مری بھائی کہنا پینا تو نہ مری بیوی کہنی شوہر نو تو نہ مری قسماں چاندے نے کھاندے نے بھی کٹھے مری محبت پیار نے بہ جاندے نے اور اے کوئی منع بھی نہیں ہے ماں باپ دی محبت ماں باپ دا پیار بھائیاں دا اس میں سلوک بے مثالی ہونا چاہیے ہے لیکن جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجیو نا بھی بازیاں ماریاں باریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مال اڑاریاں نے او محمد گٹیا جھوٹا ہے جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں سبحان اللہ ہر یاری تو پہلے اس یاری کو مقدم رکھو قبر وچ بھی کام آوے حشر وچ بھی کام آوے تے جنت وچ بھی کام آوے